الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس میں ہم نے 28 رکوع پڑھ لیے ہیں، کل تک ہم نے 28 رکوع پڑھ لیے ہیں۔ اس سے اگلے کے جو 3 رکوع ہیں اس کو ہم سکپ کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ جو فروعی مسائل ہیں اس سے متعلق بات ہوئی ہے۔ زیادہ تر عورتوں کے جو مسائل ہیں ان سے متعلق بات ہوئی ہے، حیض کے مسئلے پہ بات ہوئی ہے، پھر بیوی سے قطع تعلق اگر ختم کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس پہ بات کی گئی ہے، طلاق رجعی پہ بات کی گئی ہے، خلا لینے پہ بات کی گئی ہے، طلاق مغلظ پہ بات کی گئی ہے، طلاق بائن پہ بات کی گئی ہے۔ اسی طرح رضاعت کے مسئلے پہ کہ بچے کو دودھ کتنے سال تک پلانا ہے، اس دوران طلاق ہو جائے تو کیا آپ نے کرنا ہے، پھر عدت کی کیا مدت ہونی چاہیے اور اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ بس ان چیزوں پہ ان نٹ شل بات کی گئی ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ یہ 3 رکوع آپ خود بھی پڑھ لیں، یہ 28 سے لے کے 31 تک یہ جو 3 رکوع ہیں یہ آپ خود پڑھ لیں، اور یہ مسائل چونکہ گھریلو مسائل ہیں، گھر سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، تو اپنے گھر والوں کو بھی یہ بتائیں، اور یہ سیدھی سیدھی باتیں، اس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو زیادہ دقت درپیش نہیں آئے گی۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں چونکہ مسالک ہیں، ہمارے 4 امام ہیں، تو کچھ مسائل میں اختلافات پائے جاتے ہیں، مطلب طلاق کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی کچھ اختلافات آپ کے سامنے آئیں گے۔ امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں تو امام شافعی کچھ کہتے ہیں، تو وہ بہرحال اپنی جگہ پہ ہیں اور اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ وہ آپ جس امام کو فالو کرتے ہیں بس اسی امام کو فالو کرتے رہیں جس پہ آپ کا دل ٹکتا ہے۔ تو اب ہم 3 رکوع سکپ کر کے آج ہم 32ویں رکوع پہ انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ اب ذرا دوبارہ اگر ایک چھوٹا سا ریکیپ ہم کر لیں کہ سورۃ البقرہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے، تو اس سورت کا جو ایسنس ہے اصل میں وہ کیا ہے کہ ہمیں جو مشن دیا گیا ہے بطور امت اس کو ہم نے کیسے سر انجام دینا ہے۔ مطلب اب یہ جو 3 رکوع ہیں یہ چونکہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ معاشرے کا یونٹ کیا ہوتا ہے، گھرانہ۔ اب گھرانہ جتنا مضبوط ہوگا آپ کا معاشرہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تو یہ جو 3 رکوع ہیں یہ اسپیسیفکلی گھر سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، میاں بیوی سے زیادہ ریلیٹڈ باتیں۔ تو ہمارے پاس اصل میں ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے مطلب اپنا ٹارگٹ یہ بنایا ہے کہ 22ویں رمضان کو ہم ختم کر لیں، تو اب 22ویں رمضان تک ہم نے سورۃ البقرہ بھی کمپلیٹ کرنی ہے۔ پھر اس کا جو ایک اختتام پہ میں ایک ایسنس اس کا جو نکالوں گا تو وہ بھی ہم نے پیش کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس یہی کوئی 6 دن کا ٹائم ہے، 6 دن میں ہم نے یہ صورت بھی ختم کرنی ہے، اس کا ایسنس بھی آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے۔ تو اس میں مجھے تو بہتر طریقہ یہی لگا ہے کہ یہ 3 رکوع چونکہ سمپل بھی ہے نمبر 1 اور گھریلو مسائل سے متعلق ہیں تو آپ خود ہی اس کو پڑھ لیں۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ سورۃ البقرہ ہمیں معلوم ہے کہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے۔ اب وہ بنی اسرائیل سے جو حصہ متعلق ہے اس میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے یہ ایٹیچیوڈ تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ذمہ داری ہم پہ، جو بھاری ذمہ داری ہم پہ عائد کی گئی ہے، کار رسالت ہے اصل میں، اللہ کا دین آگے لوگوں تک پہنچانا یہ کار رسالت ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ وہ سورہ مزمل میں جو فرمایا گیا ہے کہ ہم تم پہ ایک بہت بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، بہت بھاری کلام ہے، اس کا بوجھ برداشت کرنا یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ، کل ایک بات سامنے آئی تھی کہ جب آپ سیلف لیس اپروچ کی طرف چلے جائیں، جب آپ اپنے نفس سے نکل کے اوپر دیکھنے کی کوشش کریں گے تبھی آپ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ایسنس اب ہمیں کیا کس طرف وہ کرتا ہے، دھکیلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو کیفیات تھی، بنی اسرائیل کی جو ذہنی کیفیت تھی، ان کے جو عملی کے اس طرف نہیں جانا، مطلب وہ واقعات ہمیں اس لیے بتائے گئے۔ دوسری طرف جو دوسرا حصہ ہے وہ مسلمانوں سے متعلق ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ اب اس میں ہمیں وہ ہدایات دی جا رہی ہے کہ یہ کار رسالت جو ہے اس کو اپنے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو کیا ایٹیچیوڈ اپنانا ہے۔ نمبر 1 آپ کی فکری سوچ کیا ہونی چاہیے، آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے،
اور دوسرے سے متعلق آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، دوسرے لوگوں سے متعلق، اور اپنے آپ سے متعلق آپ کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہم نے الحمدللہ کافی ہدایات تو پڑھ لی ہیں۔ مطلب دیکھیں، یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ حق کا جو راستہ ہے وہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، بڑا مشکل راستہ ہے۔ پھر اگر مشکل راستہ ہے تو کرنا کیا ہے، مطلب پھر کیسے اس کو عبور کریں، اس کی ہدایت بھی دے دی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم نے ان دو چیزوں سے کام لینا ہے، تبھی تم اس راستے کو پار کر سکو گے، ورنہ نہیں پار کر سکو گے۔ پھر مطلب ایک واقعاتی پیرایوں میں ہمیں جہاد کی طرف ابھارا گیا۔ واقعاتی پیرایہ کیا سامنے پیش کیا گیا کہ حج کی بات کی گئی۔ اب حج بیت اللہ شریف مشرکین کے قبضے میں، اس کو آزاد کرانے کے لیے جنگ کی ضرورت ہوگی، اور جنگ کے لیے آپ کو صبر اور کچھ اس کی ضرورت، ٹریننگ کی ضرورت ہوگی۔ وہ صبر اور وہ ٹریننگ رمضان کے ذریعے، مطلب روزوں کے ذریعے آپ میں آئے گا۔ تو یہ ایک ترتیب، واقعاتی ترتیب سے ہمیں ایک راستے پہ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پچھلا یعنی کہ کل کا جو ہم نے سبق پڑھا، اس میں زیادہ تر باتیں قتال کے حوالے سے ہوئی، کچھ عبادات اور معاملات سے متعلق بھی باتیں ہو گئی۔ زیادہ تر باتیں کس سے متعلق تھیں؟ قتال سے متعلق تھی۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جہاد اور قتال پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے۔ ایمان کا عملی پہلو کیا ہے؟ ایمان کا عملی پہلو آپ کے خیال میں؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ، ایمان کا یہ عملی پہلو ہے، بس ایز سمپل ایز دیٹ۔ ایک جملے اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا جہاد نہیں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، صبح نماز کے لیے اٹھنا، رات کو آرام سے بستر میں کوئی بندہ پڑا ہوا اس میں سے نکل کے پھر نماز پڑھنا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا ایک دل گردے کا کام ہے، مطلب یہ آسان کام تو نہیں ہے، کوئی جیب سے پیسے نکال کے تو اللہ کی راہ میں دے دے۔ اسی طرح پھر اس سے بڑھ کے اگر کوئی انسانی ہمدردی میں کوئی کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دیکھیں بنیاد تو ایمان ہی ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے پھر تو بات الگ ہے، مطلب پھر آپ اچھے کام کرتے جائیں، اس کا دنیا میں آپ کو کوئی صلہ تو مل جائے گا، آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ آخرت میں صلہ اور فلاح حاصل کرنے کے لیے ایمان لازمی شرط ہے۔ تو ایمان تو بنیاد ہو گئی۔ اب اس کا عملی پہلو اگر ایک لفظ میں آپ کہنا چاہیں تو جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کی نچلی سطح میں نماز، روزہ، یہ چیزیں آ گئی، عبادات آ گئی، کچھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ آ گئے، اور اس کا نقطہ عروج کیا ہوگا؟ قتال، مطلب آپ تلوار لے کے میدان جنگ میں آ جائیں۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے۔ تو یہ اس کی انتہا ہے۔ تو جہاد پہ اس لیے اتنا فوکس کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں وہاں جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں، مینٹلی آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ حج کی بات، مطلب بیت اللہ شریف کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ وہ کس کے ہاتھوں میں۔ تو اب یہ روا تو نہیں ہے کہ تم آرام سے یہاں پہ ٹھنڈے پیٹوں بیٹھے رہو مدینہ کے اندر، جاؤ جہاد کرو، ان سے وہ چھڑاؤ، جس طرح تمہیں وہاں سے نکالا تھا تم بھی ان کو وہاں سے نکالو۔ اب اسی تناظر میں دوبارہ سے بنی اسرائیل کی طرف بات کو موڑا گیا ہے، ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ آج جو ہم 2 رکوع پڑھیں گے اس میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ واقعہ کون سا واقعہ ہے کہ جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل، چلو ہم پڑھتے ہیں، وہ بات سامنے آ جائے گی۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں میں تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت حذر الموت، موت کے ڈر سے، مطلب وہ بھاگے جا رہے تھے نکل کے اپنے گھروں سے، اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کس لیے؟ موت کے ڈر سے۔ اب یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ تو انہوں نے کوئی جہاد نہیں کیا۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا کہا تو صاف انکاری ہو گیا کہ ہم تو کوئی جہاد نہیں کرنا۔ اس کے 40 سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی تو یوشع ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے پھر وہ جو نئی نسل بنی جو پلی بڑی صحرا میں، انہوں نے جب جہاد کیا، جیریکو سٹی کو پہلے فتح کیا، اس کے بعد پورے فلسطین کو فتح کر لیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ ایک حکومت نہیں بنائی۔ وہاں پہ کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے، تو 12 حکومتیں بنائیں۔ اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ آپس میں بھی لڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ آپس میں متحد نہ ہوں، آپس میں لڑتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو کیا حال ہوگا؟ آپ اندر سے کمزور ہو جائیں گے، پھر آپ کے آس پاس جو اقوام رہتی ہے وہ آپ کو دبا لیں گی، وہ آپ کو گھروں سے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا
کہ آس پاس جو اقوام رہتی تھی یہ چونکہ اندر سے آپس میں لڑتے بڑھتے تھے، یہ کمزور ہو گئے تھے، تو انہوں نے ان کو آ کے دبا لیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کو غلام بنایا، مطلب ان سے علاقے چھین لیے، یہ کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں سے بھاگ رہے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو فرمایا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ تم۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے زندہ فرما دیا انہیں دوبارہ سے۔ اب دیکھیے اس کو دو طریقے سے مطلب اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ کسی قوم کو کہہ دینا کہ مر جاؤ اور پھر اللہ اس کو زندہ کر دے، یہ بھی اللہ سے بعید نہیں ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن زیادہ موضوع جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم ہوتی ہے جس میں خصلتیں زیادہ ہو جاتی ہے، کمزوریاں کوتاہیاں زیادہ ہو جاتی ہے، تو ان کی مثال مردہ قوم کی سی ہو جاتی ہے۔ جس طرح آج مسلمانوں کی ایک مردہ قوم ہے نا، مطلب کفار ہمارے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں، اقوام ہمارے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہے، ہم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ ذہن میں لے آئیں کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ یہ کفار تم پہ ایسے جھپٹیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا رکھا ہوتا ہے۔ آج ہم مطلب کیا ہے، تر نوالا ہے کفار کے لیے، دسترخوان پہ پڑے ہوئے، بس جس کا دل کرتا ہے آ کے جو کرتا ہے بس کر جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس حالت کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اس کو مردہ قوم، قرآن کی نظر میں اس کو مردہ قوم کہا جاتا ہے۔ تو ایک استعارہ یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ تمہاری قوم مردہ ہو گئی تھی، اللہ نے اس کو پھر سے جلا بخشی ہے، نشت ثانیہ اس کی ہو گئی ہے۔ تو فقال لهم اللہ موتوا، تو ان کو اللہ نے فرمایا کہ تم مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے زندہ فرمایا انہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن تم میں سے اکثریت ایسی ہیں لوگوں کی جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اچھا، یہ مطلب اس وقت تو یہ ہو گیا تھا۔ پھر جب ان پہ زمین تنگ ہو گئی، ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، کافی ساروں کو مطلب غلام بھی بنا لیا گیا، تو پھر اس وقت کے جو نبی تھے اس کا نام سویل نام تھا میرے خیال میں اس کا، سویل SAUL، نہیں یہ دوسرا ہے، یہ یہاں پہ جس نبی کی وہ SAUL ہے، شاید سول بنتا ہے اس سے، سول جو بھی ہے۔ اس وقت کا جو نبی تھا ان کا، یہ ان کے پاس آئے کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دے جس کی سرکردگی میں ہم جا کے جنگ کریں، اپنے غلاموں کو دوبارہ سے آزاد کریں اور اپنے علاقوں کو دوبارہ سے اپنے گھروں میں تاکہ ہم جا سکیں۔ گویا کہ اس کے بعد جب وہ جنگ ہوئی، طالوت کے سرکردگی میں وہ جنگ ہوئی، وہ جنگ یہ جیت بھی گئے، اور اس کے بعد جو ان کی حکومت بنی ہے، تو چونکہ داؤد علیہ السلام بھی منظر عام پر آ گئے تھے تو ان کی ایک سلطنت پھر بن گئی۔ اور نہیں وہ تو الگ ہے، وہ تو دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جہاد کے لیے آؤ، اللہ کا حکم ہے، انہوں نے انکار کر دیا، تو جب انہوں نے انکار کیا سزا کیا ملی؟ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اب وہ جو 40 سال گزرے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، ہارون علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی۔ اس کے بعد جو اس وقت نبی ان میں مبعوث ہوا وہ کون سا تھا؟ وہ یوشع ابن نون تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اب ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی صرف جیریکو و فلسطین کو، مطلب صرف یہ دو علاقے ایسے ہیں، جیریکو بھی اصل میں فلسطین کا شہر ہے، کہ صرف فلسطین کو انہوں نے فتح کیا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے 12 حکومتیں بنائیں۔ یہ جو میں ابھی بات آپ کے سامنے رکھی ہے نا، 12 حکومتیں بنائیں۔ خلافت کی طرز کا جس طرح مسلمانوں کی خلافت بنی اس طرز کی انہوں نے کوئی خلافت نہیں بنائی، 12 حکومتیں بنائیں۔ اب وہ 12 حکومتیں آپس میں لڑتی بھیڑتی تھی، اندر سے کمزور ہوتے ہوتے لوگوں کے جو آس پاس رہتے تھے ان کے لیے ترنا والا بن گئے، انہوں نے اسے نکال باہر بھی کیا، ان کو غلام بھی بنایا اور ان پہ زندگی تنگ کر دی۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، یہ تقریباً اب آپ سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کا واقعہ ہے کہ ان میں یہ سویل نبی مبعوث ہوئے۔ ان سے پھر ان کی قوم نے جا کے کہا کہ آپ ہمارے کوئی سپہ سالار بنا دیجئے جس کی سرکردگی میں ہم جنگ کریں اور اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو واپس لے سکیں۔ یہ 300 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے موت کے 300 سال بعد کا واقعہ ہے۔ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے اسماعیل نبی جو تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے اوپر کوئی ایسا جو ہے جو اب دیکھیں وہ اگر آپ بائبل میں اگر آپ پڑھ لیں تو نبوت کا، ویسے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ 40 سال بعد ہی نبوت ملتی ہے، جس کو بھی ملی ہے
40 سال بعد ملی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ واحد ایسے نبی تھے جن کو بچپن میں ہی پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو نبوت، کیونکہ وہ پنگوڑے میں بھی انہوں نے بات کی ہے۔ وہ مریم علیہ السلام جب لے کے آئی ان کو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے اسی کی طرف اشارہ اسی سے پوچھو، پھر اس نے خود گواہی دی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ واحد نبی ہے یا رسول ہے جو بچپن سے ہی جن کو رسالت ملی۔ ادروائز ہم اگر آپ تاریخی اس پس منظر میں دیکھ لیں تو نبوت 40 سال بعد ہی، تو 40 سال ویسے ہی ایک میچور ایج ہوتی ہے، پھر آپ 10 سال نبوت کر لیں 50 سال ویسے ہی ایک بوڑھی عمر میں، تو آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال صرف عمر کا مسئلہ نہیں ہوتا، سپہ سالار بننے کے لیے آپ کو مطلب ٹھیک ٹھاک آپ کے پاس سکلز ہونے چاہیے، آپ کوالیفائڈ ہونے چاہیے، آپ میں طاقت ہونی چاہیے، آپ میں ڈیسیجن میکنگ پاور ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ رسول میں یہ ساری خصوصیات موجود ہوں یا نبی میں یہ ساری خصوصیات موجود ہوں۔ تو بہرحال ان کے پھر لوگوں نے آ کے کہا کہ وہ بہرحال طالوت کو سپہ سالار بنایا گیا، وہ جنگ بھی ہو گئی، اور ان کو داؤد علیہ السلام پھر چونکہ اس کے بعد طالوت کے بعد دوسرا بادشاہ کون بنے؟ داؤد علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام نے پھر وہ جو سلطنت بنائی ہے وہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح مسلمانوں کی خلافت بن گئی تھی۔ اب اس میں ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جب اپنی خلافت قائم کی تو اس میں 300 سال کا فصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کی خلافت کے قائم ہونے میں 300 سال کا فصل ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہماری جو امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ان کی خلافت قائم ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فصل نہیں ہے، وہ متصل ہے، مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، وہ خلافت قائم ہو گئی تھی۔ وہ وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ جان باز تھے، جان نثار تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ جو کچھ ہونا تھا اسی ٹائم پہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بدقسمتی کیا تھی کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ جان باز نہیں تھے، مطلب جہاد کا کہا گیا تو انہوں نے کھلا انکار کر دیا کہ ہم تو جہاد نہیں کرنے والے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر بھی اگر ان کے جانثار ساتھی ہوتے تو اس وقت ان کی بھی فتح ہو جاتی، لیکن ان بہرحال یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے وہ ہیں حکمت ہیں، اس کو ہم صحیح طور سے نہیں سمجھ سکتے۔ ثم احیاہم، بہرحال ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب اس سے آگے طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ واقعہ آنے سے پہلے یہ مسلمانوں سے مطلب ایک واقعاتی تناظر میں ان سے بات کی جا رہی ہے کہ اصل ہدایت مسلمانوں کو دینا مقصود ہے۔ مطلب یہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہ 3 رکوع پڑھائے، تو میں نے اصل میں ان کو یہی بات بتانے کی کوشش کی کہ یہ باتیں تو ویسی واقعاتی تناظر میں ہو رہی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ اس سے اس کا ایسنس نکالیں۔ وہ ایسنس کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک تنبیہ دی گئی کہ اب یہ جو آیات اتر رہی ہے اس کے بہت قریب بدر کا وقت آنے والا ہے، اس کے میرے خیال میں 3-4 مہینے بعد ہی بدر والا معاملہ ہو گیا تھا، تو ان کو ایک انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ اب تم پہ بھی آپ یہ سمجھ لیں یہ جو طالوت اور جالوت والا جو واقعہ ہے، یہ جو جنگ ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے اسی اہمیت کی حامل ہے جو ہمارے لیے جنگ بدر کی اہمیت ہے۔ جنگ بدر وہ واحد جنگ تھی جس کے بعد اسلام کو فتح مل گئی تھی بس، تو ان کے لیے یہ طالوت اور جالوت والی جو جنگ تھی یہ وہ جنگ تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ ان کو پھر وہ سلطنت بھی قائم ہو گئی، اور وہ تو دونوں میں بڑی مماثلت ہے۔ تو اس واقعے کا ذکر کر کے ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ دیکھو اب یہ معاملہ تم پر بھی آ رہا ہے، تو ذہناً تیار ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں۔ اب دیکھیں وہ قتال پہ ابھارا جا رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے، مطلب دل میں کوئی ایسے ویسے باتیں نہ لایا کرو، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض۔ اب اس بات کو بھی ذرا نوٹ کر لیں، دین کے معاملے میں مال کا خرچ کرنا، 3 اصطلاحات ابھی تک ہم نے پڑھ لی۔ ایک زکوٰۃ کی اصطلاح، وہ تو مسٹ ہے، وہ تو ہر کسی نے دینا ہی دینا ہے 2.5%۔ اس کے بعد انفاق والا معاملہ، اس پہ وہ بار بار سوال بھی کر رہے تھے، کل ہی ہم نے مطلب 3 دفعہ سوال کیا کہ ماذا ينفقون، ہم کیا دیں۔ ہم پہلے ایک طریقے سے سمجھایا گیا، پھر دوسری، پر آخر میں بالکل ہی
فل سٹاپ، کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ سب اللہ کی راہ میں لگا دو۔ اب دین کے معاملے میں مال کے لگانے کے سلسلے میں ایک تیسری اصطلاح ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ قرض حسنہ، وہ بھی اللہ کو۔ اب اس کو بھی سمجھ لے کہ انفاق، وہ انفاق جو خالص اللہ کی دین کے لیے لگایا جائے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کی ایک کیٹیگری ہو گئی، وہ تو آپ نے دینا ہے، اور اس کی کیٹیگری ڈیفائنڈ نہیں کہ کس کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انفاق اور صدقات، وہ بھی آیت البر میں بھی ہم نے پڑھ لیا، اور جگہ جگہ پہ ہم نے پڑھ لیا کہ اس کی بھی ایک تقسیم ہے، غریبوں میں دیں، سائلوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسافروں کو دیں، گردنوں چھڑانوں میں استعمال کریں، اور اللہ کی دین کے لیے بھی استعمال کریں۔ مطلب بہت بڑا ایک یہ قرض حسنہ جو ہے یہ اسپیسیفکلی اللہ کی دین کے لیے لگانے والے مال کو کہا جاتا ہے، کہ جو، اور اللہ کہتا ہے کہ جو بھی میرے اسپیسیفکلی میرے دین کے لیے لگائے گا تو وہ قرض حسنہ ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ زکوٰۃ کا بدلہ ڈیفائنڈ ہے، ایک کے بدلے 10 ملیں گے یا 700 تک ملیں گے، یہ ڈیفائنڈ ہے۔ انفاق ڈیفائنڈ ہے، ایک کے بدلے 10 سے 700 تک ملیں گے۔ قرض حسنہ کا اللہ کہتا ہے یہ میرے اوپر قرض ہے، یہ میں اپنے حساب سے دوں گا۔ کیسے دوں گا؟ آگے اس کا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا۔ یہ یضاعفہ کا جو لفظ ہے یہ کیپ آن ملٹیپلائنگ کا لفظ ہے، یہ ملٹیپلائی ہوتا رہے گا۔ آپ نے 1 روپیہ دیا اللہ کے دین کے لیے، یہ اب ملٹیپلائی ہوتا رہے گا قیامت تک، جتنا ملٹیپلائی ہو گیا اب آپ کو اسی حساب سے ملے گا۔ سو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے، اللہ ہی کشادگی دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ایک بات کان کھول کر سن لو کہ واپس اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پہ ایک قرض حسنہ کی اصطلاح ہمارے سامنے اجاگر ہو گئی۔ اب آپ بس اس کو دیکھتے ہوئے پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اللہ کو آپ قرض دے رہے ہیں، اور دے رہے ہیں تو کتنا دے رہے ہیں، اور اس کا اجر آپ کو کیسے ملے گا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اچھا، یہاں پہ یہ 2 باتیں بھی واضح ہو گئی کہ جو جہاد بن نفس کی آخری شکل ہے وہ کیا ہے؟ جہاد بن نفس، میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ جہاد بن نفس شروع ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنا لینا، اس کا جو قانون ہے، اللہ کی جو شریعت ہے اس کو مان لینا، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور ہوتے ہوتے انتہا اس کی کیا ہے؟ قتال تک جانا۔ دوسری طرف جہاد بالمال کے لیے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا صدقے اور اس کی زکوٰۃ کی اصطلاحی، پھر انفاق کی اصطلاحی، اب قرض حسنہ کی اصطلاحی۔ اللہ کو قرض حسنہ وہ کون ہے؟ مطلب دیکھیں اللہ پوچھ رہا ہے کون ہے تم میں سے وہ جو اللہ کو، اور دیکھیں یہ صرف مال کا نہیں ہوتا، آپ اگر اپنی صلاحیت دین کے لیے لگا رہے ہیں، آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور اللہ آپ سے اصل میں یہ نقد قرض ہی مانگ رہا ہے۔ کیا تم نے اس باطل نظام سے اور اس سودی نظام سے کما کے پھر مجھے دینا ہے؟ نقد تمہارے پاس، یہ جان تمہارے پاس نقد ہے، یہ صلاحیت ہے تمہارے پاس نقد ہے، یہ مجھے دے دو۔ ہم کماتے کس طرح ہیں؟ مطلب یہی ٹائم کو صلاحیت سے ملٹیپلائی کریں، آپ میں ایک صلاحیت ہے اور آپ کو ایک ٹائم دیا گیا ہے، آپ جب دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اس میں سے کچھ کماتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ یہی ٹائم، یہی صلاحیت مجھے دے دو ڈائریکٹ، بات ختم، نقد کام کرو۔ تو آپ اگر نقد کچھ دے رہے ہیں اللہ کو، وہ سب سے بڑا قرض حسنہ ہے اصل میں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، مال کے بنسبت وہ سب سے بڑا قرض حسنہ ہے۔ اور صحابہ نے تو انتہا کر دی، انہیں تو اپنی جانیں بھی لگا دی، اپنے مال بھی لگا دیے۔ وہ کل میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا کہ وہ جنگ تبوک کا معاملہ تھا نا، کہ ابو بکر صدیق سارا کا سارا سامان لے کر آ گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان، اور سارے صحابوں کا یہی حال تھا۔ مطلب وہ ایک صحابی کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ساری رات مزدوری کی، ان کو کچھ کھجوریں ملی، اور اس میں سے آدھی گھر دے دی، آدھی کھجوریں لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ ہاں ان کھجوروں کے بغیر تو یہ جنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اللہ کی نظر میں اس صدقے کا، اس قرض کا کیا حساب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو سارے مال پر بچھا دیا کہ یہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، سارے مال پہ اس کو وہ کر دو۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نبی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ بنی اسرائیل کے جو سردار تھے
ان کا حال موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا تھا؟ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا؟ مطلب وہ توجہ دے رہے جائے کہ ان کا کیا حال تھا. ان کا یہ حال تھا اس قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے، اس وقت کے نبی سے. اب یہ وہی وہ سیول کی بات ہو رہی ہے، SAUL، ان کی بات ہو رہی ہے. لہم ابعث لنا ملکا، تاکہ کہ تو ہمارے لیے مقرر کر دے ایک بادشاہ کو. بادشاہ سے یہاں سے کیا مراد ہے؟ بادشاہ سے سپہ سالار، ہمارا کوئی بڑا، مطلب جو ہمیں ڈائریکٹ کرے. کس لیے؟ نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں. دیکھیں یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ سپہ سالار نبی سے کہا جا رہا ہے نا کہ آپ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دیں. تو سپہ سالار کا مقرر کرنا یہ نہیں اس کا مطلب کہ اس کا رتبہ نبی سے بڑھ جائے گا. نبی کا رتبہ بڑا رہے گا. نبی ہے بہرحال، ہر حال میں وہ نبی رہے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کی سپرویژن میں مطلب ہمیں کوئی سپہ سالار ہمیں دے دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. اب نبی نے ان سے برجستہ کیا کہا؟ قال هل عصیتم، نبی نے فرمایا اس وقت کے نبی نے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ ان کتب علیکم القتال، کہ تم پر قتال فرض بھی ہو جائے، یعنی کہ میں اجازت لوں اللہ سے اور اللہ قتال کی اجازت بھی دے دے، اللہ تو قاتلوں، اور تم پھر جنگ ہی نہ کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا. قالوا وما لنا، انہوں نے کہا اس پہ کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایسا نہ کریں. اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کریں گے. ہم تو مطلب جس طرح بڑھ کے مارے جاتے ہیں وہ سبھی مارتے ہیں، تو انہوں نے بڑی بڑھ کے ماری کہ نہیں آپ اجازت تو لے کے دیں، آپ دیکھیں پھر ہم کیسے جنگ کرتے ہیں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور جب کہ ہم دور کر دیے گئے ہیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے. فلما کتب علیہم القتال، اب دیکھیں پھر جب ان پہ قتال فرض ہو گیا، یعنی کہ قتال کی اجازت جب آ گئی، تو ولوا الا قلیلا منہم، تو انہوں نے رخ پھیر لیا سوائے چند کے. مطلب صرف آٹے میں نمک والا حساب ہے، وہ رہ گئے، باقی سب نے منہ موڑ لیا کہ اب تم جا کے جنگ کرو بس. جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کے جنگ کرو، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہی حال دوبارہ سے ہو گیا، چند رہ گئے بس. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والے کو. اب دیکھیں یہ بھی ایک تنبیہ کی صورت میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی مطلب دیکھیں یہ جو وقت تھا نا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑھ چڑھ کر یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے ان کے خلاف. مطلب کب تک ہم ان کا ظلم سہتے رہیں؟ انہوں نے ہم پہ مکہ کی حدود بند کی ہے، نہ یہ ہمیں حج کرنے دیتے ہیں، نہ یہ ہمیں اپنے، ان کے بھی تو مطلب یہ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے اولاد کدھر تھے، ان کے مال کدھر تھے، ان کے گھر کدھر تھے؟ وہ تو سارا مکہ میں رہ گئے تھے. تو نہ ہمیں اپنے مطلب رشتہ داروں سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ ہمیں خانہ کعبہ میں یہ جانے دیتے ہیں، نہ ہمیں مکہ کی حدود میں جانے دیتے ہیں. یہ ظلم ہم کب تک برداشت کریں؟ ہمیں جنگ کرنی چاہیے. تو یہ ان آیات جو ہیں ایز اے تنبیہ ان کو سنائی جا رہی ہے کہ دیکھو اب تمہیں بھی جنگ کی اجازت دے دی جائے گی. قتال تو فرض ہو، کتب علیہم القتال، وہ فرضیت تو آ گئی، قتال تو اب تم پہ فرض ہو گیا ہے. اب کرنا کدھر ہے قتال؟ اب وہ معاملہ بھی آ جائے گا. پھر ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح نعوذ باللہ پیٹھ موڑ کر بھاگ جاؤ. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، وقت کے نبی نے، سیول کی بات ہی ہو رہی ہے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ یا سپہ سالار. اب اس پہ بھی ان کو اعتراض ہونے لگا. یہ جو ایک تو یہ میرے خیال میں یہ جو خلیق بھائی فرما رہے تھے ان کی بات سے، یہ نبی کا نام سمیول ہی تھا. یہ تورات میں آتا ہے کہ یہ جو طالوت ہے جس کو سپہ سالار بنایا گیا تھا، اس کا نام سیول تھا اصل میں، SAUL، یہ اس کا نام تھا. ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کا نام سمیول ہی تھا میرے خیال میں. یہ میں کنفرم کر لوں گا، آئی ایم ناٹ شور، لیکن میرے خیال میں سمیول ہی ہے. ہاں البتہ یہ جو سیول تھا، یہ اگر آپ اسرائیلیات پڑھیں، تورات کو پڑھیں، تو اس میں طالوت کا نام سیول لکھا گیا ہے.
اب ہمارے علماء کا خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ قد و قامت والے کافی قداور قسم کی شخصیت تھے تو شاید یہ ان کا صفاتی نام ہو طالوت. طالوت میں وہ طویل القامت کی طرف کا ایک مفہوم آتا ہے. تو یہ ایک چیز ذرا ذہنوں میں مستحضر کر لیں کہ سیول، یہ ان کی بات ٹھیک ہے خلیق بھائی کی کہ وہ نبی کا نام سمیول تھا شاید. سیول تورات میں طالوت کے لیے لکھا گیا ہے. انگریزی میں سیمول تو نبی کا نام ہے نا. ہاں سیمول. میں طالوت کی بات کر رہا ہوں کہ اسرائیلیات میں طالوت کے لیے سیول کا نام لکھا گیا ہے، SAUL کا نام لکھا گیا ہے. اچھا، تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو مبعوث فرما دیا ہے ایز اے سپہ سالار. قالوا ان یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے کیوں کر ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت، اس کی بادشاہت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے. اب اس پہ بھی انہوں نے ایک مسئلہ اٹھا دیا. اچھا، مسئلہ کیا تھا ان کا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم زیادہ حقدار ہے بادشاہت کے اس سے. کیا کہا تھا ابلیس نے؟ مسئلہ آ گیا نا. مسائل اصل میں وہی ہے جو ابلیس کے دل میں مسائل تھے، ان کے دل میں بھی وہی مسائل تھے. کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابلیس صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ انا خیر منہ، کہ ہم اسے اب یہ کیا فرما رہے ہیں وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، مطلب حق تو ہمارا بنتا ہے. مطلب یہ کدھر سے آ گیا؟ اس کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور نہیں دی گئی اسے وسعت مال میں. مطلب وہ تو جوتے چٹخاتے پھر رہا ہے. مطلب آپ اس کو ہمارے سر پہ سپہ سالار بنا رہے ہیں. ہاں نوجوان تھا بالکل. مطلب یہ دنیا دار تھے. اب ان کی نظر میں تو جو کامیابی کا وہ ہے ایک تصور ہے، وہ دنیاوی تصور ہے. جس کے پاس مال ہوگا، جس کے پاس نوکر چاکر ہوں گے، جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہوں گی، بس وہی ہمارے لیے کامیاب ہے. قرآن کا تصور کامیابی کا بالکل الگ ہے. وہ سورۃ العصر میں بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں کامیابی کا تصور کیا ہونا چاہیے. اب اس پہ نبی نے ان کو کیا کہا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر. یہ اللہ کی چوائس ہے، یہ میری چوائس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. وزادہ بسطۃ من العلم والجسم، اور زیادہ دی ہے اس کو فراخی علم میں اور جسم میں اللہ نے. مطلب دیکھیں وہ قوت میں بھی تم سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. اس کو قوت بھی اللہ نے بڑی دی ہے، جسمانی لحاظ سے بڑا طاقتور ہے، اور دوسری طرف اس کو علم بھی دیا ہے. ڈیوائن ججمنٹ ہے یہ. اب مطلب یہ جو نبی ان سے کہنے جا رہے ہیں کہ یہ ڈیوائن ججمنٹ ہے، اس میں اب تم کوئی آگے پیچھے نہیں بول سکتے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت کی امانت جسے چاہتا ہے. ڈیوائن ججمنٹ ہے، بس دے دی تو دے دی. اب اس میں تمہیں زیادہ وہ نہیں. اب دیکھیں ایک تو اس دور میں، آج کے دور میں بھی ایسا ہوگا، لیکن اس دور میں تو خصوصاً چونکہ ہاتھ سے جنگیں لڑی جاتی تھی، تلوار سے جنگیں لڑی جاتی تھی، تو جسمانی قوت بڑی درکار ہوتی تھی آپ کو. آج تو دیکھیں ایک بندہ کمرے میں بیٹھ کے اس کو ریموٹ پہ بٹھا دے تو وہ ڈرون اڑا کے تو پورے ملک کا ایٹم بم بھی مار سکتا ہے. تو آج کے دور میں تو شاید اس طرح جسمانی طاقت، اس دور میں آپ کو مینٹل طاقت کی ضرورت ہے. آپ میں مطلب قوت ارادہ ہونا چاہیے. آپ تو بہرحال اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ جسمانی طاقت کی بہرحال بڑی ضرورت تھی، اور علم کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. مطلب وہ تو آج کے دور میں بھی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت دینے والا اور خوب جاننے والا ہے. وہ جس کو جو کچھ دینا چاہتا ہے بس دے دیتا ہے، اس میں ہم کوئی اعتراض نہیں لگا سکتے. وقال لہم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، بے شک اس کی بادشاہی کی ایک نشانی ہے. اس کی مطلب یہ جو سپہ سالار تم پہ نافذ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس کی ایک نشانی ہے. وہ کیا ہے؟ ان یاتیکم التابوت، کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں سامان تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور باقی ماندہ تبرکات ہیں اس میں جو چھوڑ کے گئے ہیں. کون؟ آل موسیٰ اور آل ہارون. تحملہ الملائکۃ، اور اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، یا وہ فرشتوں کے تحویل میں ہے. یہ جو ہے نا کہ تحملہ الملائکہ، اس کو آپ دونوں مفہوم پہنا سکتے ہیں.
یا تو مطلب وہ اٹھا کر لے آئیں گے وہ تابوت فرشتے، یہ بھی ایک مفہوم بن سکتا ہے، یا وہ فرشتوں کے تحویل میں ہے وہ تابوت، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی طالوت کی بادشاہت کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ یہ تابوت سکینہ اسرائیلیات سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لکڑی کا ایک بڑا صندوق ہے، یہود کا دعویٰ ہے کہ یہ اب بھی موجود ہیں، مسجد اقصیٰ کے نیچے تہہ خانوں میں کہیں اب بھی موجود ہیں۔ بہرحال بعض ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ صندوق انہوں نے حاصل کر لیا ہے، لیکن یہودی اس بات کا اظہار نہیں کر رہے فی الحال، لیکن بعض ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صندوق وہ حاصل کر چکے ہیں۔ یہ نیبوکڈ نظر نے جو ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا تھا کب؟ 586 قبل مسیح میں۔ یہ صندوق اس کے تہہ خانے میں رہتا تھا، یہ جب نیبوکڈ نظر کا حملہ ہوا تھا، اور تب سے یہ تابوت غائب تصور کیا جاتا ہے۔ غائب ہے کہ نہیں یہ ایک الگ حقیقت ہے، لیکن تصور کیا جاتا ہے کہ یہ غائب ہے۔ اب ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی گرا کر وہ صندوق حملاور اپنے ساتھ لے گئے تھے، یہ بھی ایک مطلب یہ بھی آپ کو اسرائیلیات میں یہ واقعہ مل جائے گا۔ اب یہ جو صندوق ہے یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یہودی، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تبرکات بھی اس میں موجود تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو عصا تھا وہ بھی اس میں موجود تھا، پھر جن تختیوں پر تورات لکھی گئی تھی جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی تھی وہ بھی تمام کی تمام یا اس میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس صندوق میں اب بھی موجود ہیں۔ تو اس میں ان کے لیے بہرحال تسکین کا سامان تھا، جس طرح ایک مسلمان کے لیے خانہ کعبہ کو دیکھنے میں ایک تسکین کا سامان ہے نا، بہرحال وہ جب دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو تابوت سکینہ ہے ان میں اس کے لیے سکینت کا ایک سامان ہے، تو اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے۔ اچھا، اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حملہ ہو گیا، وہ ہیکل سلیمانی کو مسمار کر گئے اور صندوق کو ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ اب جب یہ دشمن صندوق کو، اب ایک روایت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ایک روایت کیا ہے کہ تہہ خانوں کے اندر یہ ابھی تک پڑا ہوا ہے، ایک روایت یہ ہے کہ نہیں وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے، لیکن جو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ وہاں وہ صندوق کو جس علاقے میں رکھا گیا وہاں پہ کوڑ کی بیماری پھیل گئی، پلاگ کی بیماری پھیل گئی، تو وہ یہ سمجھے کہ یار اس میں تو کوئی نجس چیز ہے، نعوذ باللہ، اس میں تو کوئی شیطانی قوت ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک چکڑا پہ ڈال دیا اس صندوق کو۔ چکڑا جانتے ہیں نا، وہ بیلوں کے پیچھے جو چکڑا لگا ہوتا ہے، بیل گاڑی میں اس کو ڈالا اور بیلوں کو بگا دیا کہ جاؤ جہاں لے کے جاتے ہو۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ تحملہ الملائکہ، کہ وہ ملائکہ کے تحویل میں ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب انہوں نے بیل گاڑی پہ ڈال کے اس کو بگا دیا تو یہ تب سے ملائکہ کے تحویل میں ہے اور جب یہ طالوت کا ٹائم آیا تو وہ بیل گاڑی خود بخود ایک دن، یہ ون فائن مارننگ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک صبح یہ اٹھے تو وہ بیل گاڑی ان کے گاؤں میں کھڑی تھی، صندوق اس پہ لدا ہوا تھا۔ تو یہ ایک ان نٹ شیل وہ ایک کہانی ہے جس کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو تحملہ الملائکہ، وہ فرشتوں کے تحویل میں ہے، وہ تم تک پہنچ جائے گا، اور وہ ان تک پہنچ گیا، مطلب وہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اب یہ کتنی بڑی نشانی ہے، مطلب صندوق کتنے عرصے سے غائب ہو چکا، اور طالوت سے متعلق کہا گیا کہ یہ جب بادشاہ بنا ہے تمہارا، تو اب نشانی یہ ہے کہ یہ کیوں اللہ نے کہ وہ تابوت تم تک پہنچ جائے، وہ پہنچ گیا، تو وہ اللہ کی طرف سے وہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب اس نشانوں کو نہ ماننا کہ یہ تو بس ویسی توکل ہو گیا، بس یہ ایک زیادتی والی بات ہے، مطلب اس طرف ان کو تھوڑا سا سمجھایا جا رہا ہے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب طالوت صاحب مطلب یہ جب سارا ہو گیا اور وہ جنگ کے لیے بھی تیار ہو گئے، تو اب نوٹ کریں سب سے پہلے کیا ہوا کہ جنگ کی فرضیت کا جب اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے تو بہت سو نے تو ادھر ہی پیٹھ موڑ لی کہ ہم نے تو جنگ نہیں کرنی، تو کم جو رہ گئے اب وہ طالوت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اب ان سے طالوت کیا فرما رہے ہیں؟ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جارڈن کا نہر ہے، ریور جارڈن جس کو کہا جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اس نہر کی بات ہو رہی تھی کہ اس نہر کو کراس کر کے انہوں نے جالوت کی
فوج سے لڑنا تھا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، اور جس نے پیا اس میں سے تو وہ ہم میں میرا ساتھی نہیں ہوگا، کسی نے اس میں سے نہیں پینا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے نہ چکا اس میں سے پانی تو وہ بے شک ہم میں سے ہی ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ چلو بھر پانی پی لے، مطلب حلق اوبیسلی جب آپ سفر طے کرتے ہیں اور تکن بھی ہو جاتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تو اتنا چلو بھر پانی پی لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیب بھر کے جس نے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو اس میں سے پیا جیب بھر کے بہت سونے سوائے چند کے۔ مطلب دیکھیں وہ چلنی لگی ہوئی ہے، ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ایک سکریننگ تو ادھر پہ ہو گئی جب قتال کے فرضیت کا احکام آ گئے اللہ کی طرف سے، تو کافی سارے لوگ تو ادھر ہی مڑ گئے، تو ایک سکریننگ وہاں پہ ہو گئی۔ دوسری سکریننگ یہاں پہ ہو گئی کہ طالوت نے باقاعدہ ان کو ہدایت دی کہ دیکھو وہ نہر سے ہم گزریں گے تو پانی اس میں سے نہیں پینا، جس نے پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اب ادھر کیا ہوا؟ ادھر بھی زیادہ تر لوگوں نے پانی بہرحال پی لیا۔ تو کیا حال ہوا ان کا پھر کہ جب آپ بہت زیادہ پیاس آپ کو لگی ہو، بہت زیادہ تکن ہو، اور آپ پیٹ بھر کے پانی پی لیں تو پھر آپ سے چلا پھرا نہیں جاتا، آپ ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو پھر کافی سارے لوگ ادھر ہی رہ گئے، تو اس میں سے پی لیا بہت ساروں نے سوائے چند کے۔ اچھا، اس میں ایک جو پہلو آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ کمانڈر جو ہوتا ہے فورس کا، تو وہ اپنے جو فوج ہوتی ہے اس کے مورال کو چیک کرتا رہتا ہے، اس کے ڈسپلن کی کیفیت کو چیک کرتا رہتا ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا، یاد نہ بھی ہو تو ذہن میں مستحضر کر لے کہ یہ جنگ بدر کا جب موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے کچھ فاصلے پر صحابہ کو بٹھا کے ایک مشورہ لیا کہ جنوب سے ایک لشکر آ رہا ہے کیل کانٹوں سے لیس، اور شمال سے ایک تجارتی وہ آ رہا ہے، وفد آ رہا ہے، اس پہ مال لدا ہوا ہے، تو اب بتائیں کدھر جائیں؟ تو جو کمزور دل والے حضرات تھے، مسلمان ہوتے ہیں بہرحال، تو ان میں جو کمزور دل والے حضرات تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں یہ جو مال بردار وہ آ رہی ہیں، اونٹ آ رہے ہیں، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے اور دوسری طرف سے اعراض کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، نہ ہم گھر سے نکلتے وقت تو کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا تھا کہ ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے، تو نہ ہم جنگ کی نیت سے نکلے ہیں، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے اسی کو ہم پکڑ لیں۔ لیکن جو راسخ الایمان لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فیصلہ، آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ کیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپلن چیک کر رہے تھے، اپنے کیفیت چیک کر رہے تھے کہ ان کی کیفیت کیا ہے میرے کمال۔ اسی طرح طالوت نے ایک کیفیت اور ڈسپلن کی کیفیت کو چیک کرنا چاہا کہ بھئی ہم نہر سے گزریں گے، کسی نے نہیں پینا، جس نے پیا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا پھر، اور وہی ہوا، جنہوں نے پیا وہ پھر ان کے ساتھ، مطلب ایک بڑی تعداد پہلے رک گئی، پھر اس کے بعد نہر سے گزرتے ہوئے ایک بڑی تعداد رہ گئی، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ ایسے ہی تھا جیسے جنگ احد پہ 1000 لوگ گئے تھے، کتنے واپس آئے؟ 300 واپس آ گئے۔ تو تقریباً وہی معاملات ادھر بھی ہو رہے ہیں۔ اب وہ حدیث دوبارہ یاد کر لیں، نال بالنال والی، کہ تم پہ بھی وہ سارے حالات آ کر رہیں گے جو کہ بنی اسرائیل پر آ چکے ہیں۔ تو پی لیا اس میں سے پانی سوائے چند کے، چند نے وہی کیا، چلو بھر پانی پیا، بس حلق کو تر کیا، باقی کچھ نہیں کیا، وہ راسخ الایمان لوگ تھے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب عبور کیا نہر کو طالوت نے اور انہوں نے جو ایمان رکھتے تھے ان کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہا چند ساتھیوں نے کہ نہیں ہے ہم میں طاقت آج، مطلب یہ اس وقت جو ہماری حالت ہے، آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے ٹکرا سکیں۔ قال الذین، اب دیکھیں جو رہ گئے تھے نا آخر میں یہ طالوت کی فوج میں، ان میں بھی اب دیکھیں ایک راسخ الایمان لوگ بھی تھے، کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے۔ تو جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے جب یہ حالات دیکھے کہ ایک تو ساتھی ہمارے اتنے بچھڑ گئے، مطلب اب ہماری تعداد ہی اتنی کم رہ گئی ہے، ان کی فوج اتنی بڑی، دوسرا یہ تکن بھی تھی اور سفر کر کے آئے تھے، تو یہ سارا کچھ ضرب تقسیم کر کے انہوں نے کہا کہ ہم میں تو طاقت نہیں ہے کہ ہم اس فوج سے لڑ سکیں۔
لیکن ان میں جو راسخ الایمان تھے انہوں نے کیا کہا، قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، کہا ان ساتھیوں نے جن کا خیال تھا، جو یہ ظن رکھتے تھے، جو یہ امید رکھتے تھے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یہی معاملہ اب میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ تھا طالوت اور جالوت کی جنگ کا، یہ ایسا ہی معاملہ تھا جو کہ مسلمانوں کے لیے جنگ بدر کا معاملہ تھا۔ جنگ بدر میں بھی یہی ہوا نا، وہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ گئی۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اہل ایمان کا ہر جگہ پہ یہی حال ہوتا ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہاں پہ بھی ایسی بات کی کہ کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت، مطلب ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، کوئی کرے نہ کرے۔ وہ طالوت کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کو بھی کنیکٹ کر دے، دیکھیں یہاں پہ بنی اسرائیل سے متعلق کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب مسلمانوں سے پہلا خطاب اللہ کا ہوا تو آپ کو کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کا قانون ایک ہی ہے، جو اللہ کے دین پر چلنے کے لیے صبر اپنائے گا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، جالوت سے متعلق بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جالوت اپنی جگہ پہ ایک بڑا طویل القامت، بڑا طاقتور قسم کا شخص تھا۔ پھر اس نے جنگ کے لیے جو زرہ پہنا ہوا تھا، جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا، وہ سارا لوہے کا تھا، مطلب سارا سر سے لے کے پاؤں تک لوہے کا۔ اس لباس میں صرف ایک سوراخ تھا جن میں مطلب آنکھوں کے لیے ایک جگہ چھوڑی گئی تھی تاکہ دیکھ سکیں، بس صرف وہ جگہ ایک تھی، اور کوئی اس کے لباس میں مطلب اس کو تیر مارو نہیں لگتا تھا، اس کو تلوار مارو کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ حال تھا۔ تو ادھر کیا حال تھا کہ مطلب لڑ تو رہے تھے جو طالوت کے، مطلب وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے مطلب جو دونوں لشکریں جب آمنے سامنے ہو گئی، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، یہ وہی ماحول تھا جو جنگ بدر میں تھا کہ یہ سب دعا کرنے لگے کہ ہمارے رب انڈیل دے ہم پہ صبر۔ یہ افرغ کا جو فرغہ کا جو لفظ ہے، افرغ، یہ ایسا ہی ہے کہ یہ برتن ہے، اس میں سارا کا سارا پانی آپ انڈیل دے، مطلب جتنا بھی ہے سب انڈیل دے۔ تو یا اللہ جتنا بھی صبر ہے سب ہم پر انڈیل دے، مطلب یہ وہ موقع ہی ایسا تھا، مطلب اس میں قدم جمانا، اس کے لیے مطلب دل گردہ کا پیدا کرنا، وہ ماحول ہی ایسا بن گیا تھا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے شکست دی کافروں کو اللہ کے حکم سے۔ اب دیکھیں اللہ کی مدد آ گئی۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب دیکھیں اس سارے واقعے میں داؤد صاحب کا کوئی ذکر نہیں ہے علیہ السلام کا۔ ایک دم سے یہ کیا ہوا تھا، اب یہ بھی اسرائیلیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اصل میں گڈریا تھے، اور وہ جنگلوں میں رہتے تھے، اپنی بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک گوپیا ہوا، گوپیا آپ جانتے ہیں، جس میں غلیل کی طرح کی ایک اور چیز جس میں وہ پتھر رکھ کے گھما کے مارتے ہیں اس طرح، اس کو گوپیا، ان کے پاس ایک گوپیا تھا جس میں وہ پتھر رکھ کر گھما کر جب مارتے تو شیر کے جبڑے توڑ دیا کرتے تھے، اتنا ان کا پکا نشانہ تھا۔ مطلب کوئی اس طرح، یہ اللہ نے ان کو بس ایک سکل دی ہوئی تھی بہرحال۔ تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، اس وقت اتفاق کی بات ہے کہ داؤد علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے۔ اچھا، ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، مطلب وہ ایک تو اس کی شخصیت، اس کی جسامت، اس کی طاقت، دوسری طرف اس کا لباس، تو یہ ایک معاملہ بنا ہوا تھا، ایک پورا سینیریو بنا ہوا تھا۔ اور ایسے میں داؤد علیہ السلام اپنے بکریاں چراتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھی کیا ہو رہا ہے؟ اب طالوت نے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ میں اپنی گوپیا سے اس کا یہ جو بیجا ہے باہر نکال دوں گا، یہ جو اس کو کیا نامختون، جس کا ختنہ نہ ہوا ہوتا تھا اس کو نامختون کہتے تھے،
کہ میں اپنے اس گوپیا سے اس نامختون کا کی وہ نکال دوں گا، دماغ بھیجا باہر نکال دوں گا. اور وہی ہوا. انہوں نے وہاں پہ کڑے کڑے پتھر اٹھایا اور گھما کے جو مارا ہے تو وہ اسی سوراخ کے اندر گھس کے اس کے بیجے میں گھسا ہے جو اس نے دیکھنے کے لیے ایک. تو جب جالوت کے بیجے میں، طالوت تو مطلب بنی اسرائیل کی طرف سے لڑ رہا تھا. تو داؤد علیہ السلام نے یہ کمال کر دکھایا. اب داؤد علیہ السلام نے جب یہ کر دکھایا تو فتح ان کو مل گئی. تو قتل داؤد. اب اللہ اس طرح سے نصرت فرماتے ہیں، مطلب کدھر گڈریا بکریاں چرا رہے ہیں، کدھر دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور کدھر یہ ماحول سارا بدل گیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةَ، اور دی انہیں اللہ نے حکمت اور حکومت. اس کے بعد مطلب دیکھیں جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور فتح ان کو مل گئی، تو اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ ان کو حکومت اور حکمت عطا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا انہیں اس میں سے جو چاہا، مطلب پھر علم بھی ان کو عطا فرمایا. اچھا اس میں ایک تو پھر یہ ہوا، یہ سنیریو جب گزر گیا، جب داؤد نے طالوت کو قتل کر دیا، ان کو فتح نصیب ہوگی، تو طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا داؤد علیہ السلام سے. پھر بادشاہت کا وارث انہی کو بنایا. طالوت کے بعد بادشاہت کا وارث انہی کو بنایا. اللہ نے ان کو ملک بھی دیا، حکمت بھی دی، علم بھی دیا داؤد علیہ السلام کو، نبوت بھی دی. یعنی دونوں اعتبارات سے اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا. دونوں اعتبارات سے کیا مطلب؟ نبوت ملنے سے آخرت ان کی سنور گئی، پھر یہاں دنیا میں رہتے ہوئے ان کو حکومت بھی دی، ان کو علم بھی دیا، ان کو حکمت بھی دی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ مٹاتا رہتا اللہ لوگوں کو کچھ کے ذریعے سے کچھ کو، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا رہتا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو یقیناً برباد ہو جاتی زمین. مطلب یہ جو زمین ہے یہ فساد سے بھر جاتی. اب زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ اسی شکل پیدا بہرحال کر دیتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کر دیتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو زمین فساد ہی فساد، جس طرح آج ایک معاملہ تو بنا ہوا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی علاج اللہ نے رکھا ہوگا. مطلب یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی علاج تجویز کیا ہوتا ہے، اور وہ فرعون کے پیدا ہونے سے پہلے علاج ہوتا ہے. تو ہم بھی الحمدللہ اس بات کے ماننے والے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی جو بھی حالات ہیں، انشاءاللہ اسے نکلنے کے لیے دوا بھی تجویز ہو چکی ہوگی، لیکن ابھی ہمارے سامنے اس کا اظہار نہیں ہوا. تو اگر ایسا نہ کرتا رہے اللہ، مطلب تو یہ ہے کہ پھر زمین فساد سے بھر جائے گی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور لیکن یہ ہے کہ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے تمام جہانوں پر. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ وہ سارے رسل ہیں. فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فضیلت دی ہے ہم نے کچھ میں سے کچھ پر. اب دیکھیں یہاں وہ کل ہم نے ایک بات کی تھی، وہ دوبارہ ذہنوں میں متصور کر لے کہ ایک قانون یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے تفریق بین الرسل، مطلب رسولوں میں تفریق پیدا کر لینا. اس کو میں مانتا ہوں، اس کو میں، یہ فرق ہو گیا، یہ تو قطعاً ناجائز ہے اور مطلب یہ کفر ہے. آپ نے وہ کیا ہم پڑھتے ہیں کہ لا یفرق منہم، وہ کیا ہے وہ جو اس کی سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، ہاں کہ رسول میں تفریق نہیں کرنی. مطلب ان میں سے ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں، سب اللہ کے رسول ہیں، سب کا ایک درجہ ہے، سب کا رسولوں کا درجہ ہے. ہاں تفضیل بین الرسل یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن آپ کو یہاں پہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. اب دیکھیں ہر رسول کو اپنی جگہ پہ کوئی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. اس دن ہم نے یہ کچھ رسولوں کے جو فضائل ہیں وہ گنوا دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام حاصل ہوا اللہ کے ساتھ، کسی اور رسول کو نہیں ہوا. پھر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست قرار دیا، پھر ان کو جو معجزات عطا کیے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے، مطلب ناقابل یقین معجزات، مردے کو زندہ کر دینے کا معجزہ. تو بعض اعتبارات سے بعض رسول اور انبیاء، بعض انبیاء اور رسولوں سے فضیلت کا ایک اوپر درجہ. لیکن یہ ایک بات پہ نوٹ کر لے کہ جزوی فضیلتیں مختلف انبیاء اور رسول کی ہو سکتی ہیں، لیکن کل فضیلت تمام انبیاء اور رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہر حال حاصل ہے. وہ سب سے افضل رسول ہے امامت کے.
اس کی وجہ سے بھی، اور دیکھ کہ قرآن یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، خاتم النبیین ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہی ختم ہو گیا. تو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. سر ان کی ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دو. وہ مطلب اس کا پرسپیکٹو کچھ اور ہے. کچھ آپ بالکل ایکسٹریم اس پہ ہو جائیں کہ یار یہ اس کو وہ والی بات ہے کہ ماننے نہ ماننے تک اگر شاید چلی جائے شاید یہ ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی اس کا وہ اس پہ خیر پھر بات کر لیں گے. لیکن یہ دیکھیں روایات سے قرآن سے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے میں نے آپ کو بتا دیا نا. خاتم النبیین ہونے کی فضیلت ہی سب سے بڑی فضیلت ہے. مطلب کسی پہ نبوت کا خاتمہ نہیں ہوا، آ کے ان پہ ہو گیا، یہ سب سے ان کی بڑی فضیلت ہے. وَأَيَّدْنَاهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ. دوسرا یہ ہے کہ تمام انبیاء کو اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی طرف بھیجا گیا ہے؟ تمام نوع انسانی. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. تو بہرحال اچھا پھر کسی رسول نے اللہ کا نظام قائم نہیں کر کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھا دیا. تو یہ فضائل ہے، مطلب یہ قرآن اس کو ایکسپلین کرتا ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ہم نے مدد کی ان کی پاکیزہ روح کے ساتھ. کس کی طرف اشارہ کے ذریعے سے؟ جبرائیل علیہ السلام کی طرف. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. اور اگر چاہتا اللہ تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ آئے یا انبیاء کے بعد جو لوگ آتے رہے، اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات. اس کے بعد بھی کہ جب آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں. ولکن اختلفوا. لیکن انہوں نے اختلاف کیا. بہرحال لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا. فمنہم من آمن. تو ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے. اب اختلاف کرنے کے بعد دو ہی راہیں آپ کے پاس رہ جاتی ہے. تو ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے کر آئے. ومنہم من کفر. اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا جو حق ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا. اور اگر چاہتا اللہ تو آپس میں لوگ نہ لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. کوئی مطلب اللہ کوئی بات کرنا چاہے آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بس میری اپنی حکمت ہے. اللہ نے دنیا کو اس حکمت پہ بنایا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، اور آزمائش کے لیے آزادی یعنی کہ فری ول کا ایک تصور ہے. آپ جب کسی کمرہ امتحان میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس فری ول ہوتی ہے نا، کہ آپ چاہیں تو سوال کا جواب دے دیں، نہ دینا چاہیں تو نہ دیں. آپ کی کوئی زور زبردستی تو نہیں ہوتی. یا آپ امتحان کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چاہتے ہیں نہ پڑھیں. امتحان کا یہی کانسیپٹ ہے. ادھر بھی جو زندگی میں ہماری آزمائش، ہمارے امتحان چل رہی، یہی کانسیپٹ ہے کہ بھئی مرضی تمہاری چلے گی، تمہاری مرضی ہے. امتحان ہے، اوپن بک پیپر ہے، سب کچھ بتا دیا ہے. تیاری کر کے امتحان میں بیٹھ کے سوال جواب کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو نہ کرو. تو یہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے یہ اصل میں تب پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت آ گئی کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے. گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر اور امتحان کو پاس کرو، اس کے لیے تیاری کرو، اس کو پاس کرو. اب مومن کیا کرتے ہیں؟ وہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ بالکل یہ امتحان ہے، اب ہم نے تیاری کرنی ہے، اور اس امتحان کو جس طرح دینا مقصود ہے اس طرح سے اس امتحان کو دینا ہے. کافر کیا کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں دینا ایگزام. تو بات وہی آ جاتی ہے. پھر جو اسٹوڈنٹ نہ پڑھنا چاہے اس کو قتل تو نہیں کر دینا، وہ بس جو بھی کرنا ہے پھر کرو. تو یہ اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا ہوا ہے، تبھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور تبھی مومنین کو پھر اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر.